ازدواجی زندگی کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ زندگی. یہ پوری زندگی کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے. جب تک آپ بیچلر ہیں جوانی پھر بھی محفوظ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغ ڈور لے کر چل رہے ہیں. لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی. اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی. اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی. یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات ہیں. باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش ہے. ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو. بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے، اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے. میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے. یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے. لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد ایمان مکمل. تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے. تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے. اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے. وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے. آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی. کچھ بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج. یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں. کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے، اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا تم نے ٹال دیا، اس کے گھر والے آ رہے تھے ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا. یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے. قربان جاؤ، یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا. ہم غلطیاں کرتی تھیں، خطا کرتی تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے درگزر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے. یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے. کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی. ہاں، باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی ہے. ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے اور
प्लस ये कि मेरे पास जो शिकायत आती हैं उसमें एक एडिंग ये भी रहती है, आपका कोई बयान भी मिस नहीं करते हैं। उसके बावजूद उनकी शिकायत ये होती है कि घर में उनका सलूक बहुत बुरा है, हमें खिंजीर कहते हैं, हमें कुत्ता कहते हैं। ये शौहरों के मुतालिक औरतों की शिकायत है मेरे से। मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, जिसकी जिंदगी में ये मामलात हैं वो तौबा कर ले, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत तो औरत है, जानवर के साथ भी अगर तुमने बुरा सलूक किया तो कयामत के दिन उस जानवर को भी बदला दिलाया जाएगा। वो जानवर अपने सींग निकालकर तुम्हें मारेगा, कयामत के दिन वो अपना बदला लेगा। उसके चेहरे पर अगर किसी ने मारा है नाहक, बगैर ईजा देने वाले जानवर को तुमने मारा है तो उसका बदला कयामत के दिन दिलाया जाएगा। औरत तो औरत है, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिम्मे में दिया है ये कह करके नहीं कि लो इससे जितना चाहे काम ले लो, बल्कि इस सिनफे नाजुक को अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत में अता किया है। यूं ही समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई नर्म और नाजुक चीज सरपरस्ती और निगरानी के लिए दे दी जाए तो उसकी कैसी हिफाजत करते, उसी तरह से तुम्हें हिफाजत करने का हुक्म है। अब और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी उसको कहें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शादीशुदा जिंदगी है, इसके मामलात ऐसे हैं कि सारी बीवियां ऐसे हुजूर के पास नहीं आ गई थी कि वो पहले से बहुत ही आला किस्म की अखलाक और किरदार और सारे तमाम तर सिफात लेकर नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें कामिल बनाया है। यहां से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदत होती है वो सब में होती। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सुलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शौहर ही थे। शौहर, जिस तरह एक औरत को अपने शौहर के साथ बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शौहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है। यानी तुम्हारा मनसब, तुम्हारा ओहदा, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मनसब अता किया वो किसी को नहीं मिला, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ शौहर वाला सुलूक फरमाया। ये कहने का मतलब क्या है मेरे अजीजों, हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं शौहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो, बाहर तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शौहर ही हो। तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शौहर वाले सुलूक, शौहर वाले सुलूक में यह होना चाहिए, कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की जरूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है, तुझे बात करने की तमीज नहीं। बाहर जानती हो मेरी कितनी इज्जत होती, बाहर जानती हो लोग मुझसे टाइम लेते हैं बात करने का, और तू मेरे साथ तू तड़ाक करती है।
میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا ہمراز بنایا ہے، شریک حیات بنایا ہے، لائف پارٹنر ہے. اس کو اتنا اختیار دیا کرو جتنا تم اس کے ساتھ اختیار رکھتے ہو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، گھریلو حالات کی خوشگوار زندگی حضور کی میں بتاؤں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کنواری عورت ہیں، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جتنی بھی آئیں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی مشہور خاتون تھی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ والے آپ کو طاہرہ کہتے تھے، آپ کا لقب طاہرہ تھا. آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوا، ان کے انتقال کے بعد عتیق نامی ایک دوسرے شخص سے ہوا، پھر اس کے انتقال کے بعد 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی آپ کی. پھر آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں پہلا نکاح اپنی 25 سالہ عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں. وہ ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی ہیں، آپ کی حمایت کے لیے کھڑی رہی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے. اور سیم یہی حضرت خدیجہ کی. میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھے. یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو. جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے مرد دن بھر تھکان سے چور چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو. یہ عورت کے اوپر فرض ہے، تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو، اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے. میرے عزیزو یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا، تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے. یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو، تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی. ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے؟ نہ، بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں. یہ دونوں ٹائر ہیں، دونوں کا بیلنس برقرار ہو. میں ابھی بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں، صرف بیویوں کو حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں، شوہر سے کسی معاملے میں ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اے عائش جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی، جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. حضور فرماتے جب جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض ہے. حضور مناتے ہیں، یہ نہیں کہ کائنات کے آقا و مولا سے تجھے روٹنے کا حق کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی گزار کر کے دکھایا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حضرت زینب ایک دوسری زوجہ ہیں حضور کی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ آئیں. حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی، آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی تھی. جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی، حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگی کہ آپ گھر میں آئی ہیں
یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ؟ حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا، میں نہیں کھاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت زینب سے کہا کہ بس بس عائشہ چھوٹی ہے، تم بدلہ مت لو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ انہیں آپس میں مذاق کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا۔ یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے، اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے، نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہر بیوی کے لیے الگ مکان، ہر زوجہ کے لیے الگ مکان۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر خاتون کے پاس باری باری تشریف لے جاتے، سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے۔ حضرت عائشہ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی عمر کے لحاظ سے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو، نوجوانوں پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو۔ میرے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کی ہو چکی ان کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو، میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے جس کو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو، کھانے پکانے کیا ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے، مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا۔ تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نا اتفاقی کی بات نہیں آئی۔ تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ 7ویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں، کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہی کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا؟ یہی بات۔ اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے، اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو، اب تک کیا کرتی رہی؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئی 9 سال کی عمر میں تھی، ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گونتے گونتے وہ سو جاتی تھی، اسی میں سو جاتی تھی، رات ہو جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گونتے گونتے سو گئی، آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں۔ عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے، تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی، اتنی عظمت بڑھے گی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر بھی عمل ہوگا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فل ہائی کوالیفائڈ چاہیے، پوری طرح سے میچور چاہیے، تو تمہارا یہ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھے ہو وہ نہیں آئی، چڑچڑ ہو جاتا ہے، دماغ میں الگ الگ وسوسے آنے لگتے ہیں، پھر دوسرے کا خیال آنے لگتا ہے، اور پھر دوسری بھی ویسی نکلی تو کیا کرو گے؟ اسی لیے اخلاق رسول یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں جو الگ الگ خاندان کی تھیں، الگ الگ مزاج کی تھیں، الگ الگ قبیلوں کی تھیں۔ ارے یہودیوں کے خاندان سے حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر آئی، ان کے پورے رسم و رواج الگ تھے، سارے خاندانی معاملات الگ تھے، لیکن کیا کبھی وہ مس میچ ہوئی حضور کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی زندگی کیسے گزاری؟ دیکھو مصیبتیں آئی ہیں، حضور کی محبت کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں روز حلوہ پراٹھا ہی ملتے رہے اور کھا کر کے آرام کرتے رہو۔ پھر تمہیں بلال حبشی کو بھی یاد رکھنا ہوگا، خباب ابن الارت کو بھی یاد رکھنا ہوگا، زید بن دسنا، خبیب ابن عدی کو یاد رکھنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں صرف زخم نہیں کھائے ہیں، آگ بھی برداشت کی ہے، اور ان کی پوری چمڑیاں گلا دی گئی تھی۔
اس کے باوجود وہ جمے رہے، استقامت کے اس میدان پر ڈٹے رہے۔ آپ کو پتا ہے جب بلال حبشی مدینے میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کر، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، جو امیر المومنین ہے وقت کے، اور وہ بلال حبشی کو آقا کہہ کر پکارتے۔ حضرت بلال کہتے سرکار میں غلام آدمی، امیر المومنین میں غلام آدمی، حبشی آدمی، آپ جب آقا کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کہتے آپ قریب آئیے، اپنا جبہ اٹھائیے۔ جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر عمر فاروق بوسے لیتے اور کہتے جو زخم تم نے رسول اللہ کی محبت میں کھائے ہیں وہ دنیا نے نہیں کھائے ہیں، وہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، حضور پاک کی محبت کے بعد پھر استقامت کا امتحان بھی ہوگا۔ آج جو جگہ جگہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، اگر تیار ہو تو پھر میں آگے بات کروں۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے، اور جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت یوں بھی کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی کل اثاثہ ہمارے پاس، کل کائنات ہمارے پاس جو ہے تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ حضرات بیچ میں چلنا پھرنا بند کر دیں، ڈسٹربن ہوتا ہے اس سے۔ میں بہت ہی ادب و لحاظ کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں، بیچ میں آنے جانے کا راستہ بند کر دیں اور ایک دم سائلنٹ موڈ میں سماعت کریں، جہاں سبحان اللہ کہنا آپ کو ضروری سمجھ میں آئے اور کہتے رہیں، اور بہت ہی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرتے رہیں۔ میں والنٹیئر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ شور و گل کو بند کرائیں اور لوگوں کا آنا جانا بھی بند کرائیں، افراتفری والا ماحول بھی نہ ہو، بہت ہی خاموشی کے ساتھ آپ حضرات سماعت کریں اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا اس کا
कुल खुलासा यही है कि हमारे पास जो कुल कायनात है वो ताजदार मदीना की जात है। इसलिए सुन्नियों, आज हमारे पास से बहुत सारी चीजें छिन गई हैं, लूट ली गई है, खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए हुक्म यह है कि आपको निराश होकर, मायूस होकर जीने की कोई भी जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। अगरचे हमारा घर, हमारी छत और सब कुछ लुट जाए, तब भी हम फख्र के साथ इस जमीन पर जी सकते हैं। वजह क्या है? दुनिया के पास तख्त और ताज तो आ सकता है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव हमारे पास। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निस्बत पाक है, ये तुम्हारे फख्र के लिए काफी है, तुम्हारी इज्जतों के लिए काफी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से आने के बाद माल गनीमत जब तकसीम फरमा रहे थे, जो माल होता था वो मुजाहिदीन सहाबा के दरमियान बांटा जाता था। तो जंग में शरीक जो सहाबा थे उसमें मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। और आप जानते हैं मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए हुए मक्का से, और अंसार जो मदीने तैयबा के रहने वाले। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब माल तकसीम फरमाया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया, मुहाजिरीन को माल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया और अंसार को माल थोड़ा सा कम दिया गया। ये बात फैलने लगी और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात आई कि अंसार के दरमियान ये बात चल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, अपने गांव वालों को ज्यादा माल दे दिया है। तो ये बात जब फैली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार कबीले के सरदार साद इब्ने मुआज को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे कबीले में ये बात चल रही? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अंसार के दिलों में ये बात आई है कि आपने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दिया है। हुजूर ने फरमाया, बुलाओ सारे अंसार। एक जगह बुलाया और उस पर जब सारे अंसार जमा हुए तो पूछा हुजूर ने, क्या तुम्हारे दिलों में ऐसी बात है कि मैंने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दे दिया? सबों ने कहा, हाँ आका, हमारे दिल में ये बात चल रही है, माल के लिए बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकरीर फरमाई थी, ऐसा खुतबा दिया था, अंसार की आंखें भीग गईं। सहाबा कहते हैं हमारी दाढ़ियों से आंसू गिर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील हदीस है, आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं जो मेरे लिए उन्वान से रिलेटेड है, मेरे गुफ्तगू से रिलेटेड जो बात है वो अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसार, ये बात सही है कि मैंने थोड़ा माल मुहाजिरीन को ज्यादा दिया है, लेकिन क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? क्या इस बात से तुम मुतमईन नहीं हो कि लोग सारी दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले जाए? जिन गरीबों के पास माल ना हो, मेरे आका ने फरमाया, वो अल्लाह के रसूल को साथ ले जाए। आज हमारे पास फख्र करने का सबसे बड़ा जरिया मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पाक है। इसीलिए आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो, कुरान कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है, महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अंधेरे में हम बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है, अपने दीन का सौदा होने नहीं देना, हुजूर पाक की मोहब्बत में कोई कमी आने न देना। मैं तो कहता हूँ उस खच्चर से ज्यादा गैरतमंद कौन हो सकता है जो मदीने तैयबा का है। गधा जिसको आप कह सकते हो या घोड़ा जिसको कह सकते हो, इन दोनों के बीच में एक नस्ल होती है खच्चर की।
खच्चर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक खच्चर तोहफे में लाया गया था खैबर की जंग में। हुजूर पाक ने कबूल किया। यहूदियों का इलाका है खैबर, वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये हदियतन आया, और वो हदिया जिस पर हुजूर ने सवारी की, जिंदगी भर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवारी करते रहे, ये तोहफे में आया था। जानते हो जिस वक्त ये खच्चर हुजूर की बारगाह में हदियतन पेश किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो अपना सर हिला हिला करके बात कर रहा था और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने पूछा, आका ये क्या कह रहा है? सुनो तवज्जो, हम उम्मत हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की बात करते, अशरफुल मखलूकात जानवर नहीं, लेकिन एक जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क्या कह रहा है? हुजूर फरमाते हैं, ये खच्चर मुझसे कह रहा है, आका अब तक मैं एक यहूदी की मिल्कियत में था, मेरा मालिक यहूदी था और उसी के घर में रहता था, वो मुझसे सामान लदवाता था इधर से उधर, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता मैं गिरा देता, मैं बैठने नहीं देता था। खच्चर कह रहा है यहूदी मेरा मालिक था, लेकिन जब भी वो बैठने की कोशिश करता मेरी पीठ पर मैं उसे गिरा देता। हुजूर फरमाते हैं, उससे पूछा ऐसा तू क्यों करता था, ऐसा तू क्यों करता था? सुनो मेरे अजीजों, खच्चर कहता था, मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अल्लाह के नबी सवारी किया करते थे, बनी इसराइल के अंबिया सवारी करते थे, और उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं, और सिलसिले अंबिया में आप आखिरी नबी हैं। मुझे मेरी माँ ने ये कहा था कि अपनी पीठ संभाल कर रखना, इस पर ताजदार अंबिया सवारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खच्चरों को इतना इल्म है, इन कादियानी गधों को इल्म नहीं। खच्चर का अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। मेरे अजीजों, अपनी पीठ को संभाल कर रखा कि कोई और बैठने ना पाए, कि अल्लाह के रसूल बैठने वाले हैं। और उसके बाद आपको पता है उस खच्चर पर सवारी सिर्फ रसूलुल्लाह ने फरमाई, और वो खच्चर कितना गैरतमंद था, कितना गैरतमंद था कि उस पीठ पर किसी और आलाइश को और नापाकी को कभी गवारा नहीं किया। और हद तो ये है, हदीसों में मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो ये जिंदा रहा, लेकिन जानते हो सिर्फ 3 दिन के बाद बीरे गरस एक कुआं है जिसमें छलांग लगाकर ये जान दे दी कि अब इसके बाद कोई नहीं बैठेगा जो रसूलुल्लाह की सवारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत का एहतराम जानवर इतना करते थे, तुम्हारी निस्बत तो उम्मत की है, तुम्हारी निस्बत उम्मत की है। क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि जिन आंखों को तुमने संभाल रखा है, मेरे आका का दीदार करना है, तो इन आंखों को गलाजत में कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे बेहयाई में डाल सकते हैं? इन हाथों को क्यों नहीं संभाल कर रख सकते कि ये हाथ मेरे आका से मुसाफा करने वाले? अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मैं मुसाफा करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा करने की तमन्ना है तो फिर इस हाथ की कितनी हिफाजत होनी चाहिए। वो खच्चर अपनी पीठ पर किसी और गैर को बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये पीठ मैंने संभाल रखी है अल्लाह के रसूल के लिए। आज हम बच सकते हैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को सिर्फ इसलिए बचा कर रखें कि ये सारी अमानत रसूलुल्लाह की है। क्यों? बरेली से यही तो आवाज आती है, हमारा अपना कुछ नहीं है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बदन में है जान, और हम आए यहाँ और उठे भी वहां। जब रसूलुल्लाह के लिए जीना है तो मेरे अजीजों, हमें हर शय की हिफाजत भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन में कोई दूसरा पट्टा डालने की कोशिश करे, कभी ना हो कि किसी और की गुलामी का पट्टा हमारी गले में पड़ जाए। नहीं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया अगर हमें पहचाने तो बेदम वारसी का वो शेर याद रखो। बेदम वारसी बड़े आशिक रसूल हैं, कहते हैं सके तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे, बेदम यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। दुआ ये करते थे कि ऐ रसूल पाक, मेरी पहचान इतनी बना दे कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहे।
اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو. مجھے دنیا اگر پہچانے تو حضور کے نام سے پہچانے. عزیزان گرامی وقار، اتنی غیرت تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر شے کو سنبھال کر رکھنا ہے. صرف ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے نوجوان محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں پتا ہے بے انتہا محبت کرتے ہیں. کسی نوجوان کو اٹھا کر میں کہوں یہ لے میرا امامہ، میں آج تجھے پہنا دیتا ہوں، خوشی سے وہ لے کر کے جائے. ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں اگر میری محبت ہے تو یہ امامہ پہن کر کے نکل جائے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ سر پر امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ کیا کسی آوارہ گردی میں جا سکتے ہو سر کے امامے کی قدر تم رکھے ہوئے؟ بار بار دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، میں اس لباس کے ساتھ اس امامے کے ساتھ یہاں کھڑا رہوں گا تو دنیا کیا سوچے گی؟ صرف میں تو ایک نکما آدمی ہوں. میرے امامے کو پہننے کے بعد تمہارا احساس یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ شراب کے اڈے پر جانا ہوگا، نہ تاش کے پتوں پر، نہ ہی آوارہ گردی میں، نہ کسی گلی کوچے میں، بلکہ اسے احترام لازم ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میرے امامے کی کیا بات، تمہاری گردن پر تو رسول اللہ کی نسبت کا پٹا. جس جگہ پر ہو صرف اتنا خیال آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کل کو میرے بد عمل کردار سے، میرے کسی برے اخلاق سے دنیا حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انگلی نہ اٹھائے. یہ آج آپ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں. تمہاری نسبت حضور سے وابستہ ہے تو تمہارا ہر عمل دنیا کے سامنے آئینے کی طرح ہے. جانتے ہو جب عید ہو، بقرعید ہو کہ جلوس عید میلاد ہو، دنیا تمہیں دیکھتی ہے اور پہچاننا چاہتی ہے کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنے اخلاق سے سفیر ہو، ترجمان ہو رسول اللہ کے، اپنے اعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر سکتے ہو اور دنیا حضور کی تک پہنچنے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو. آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. ایک شخص مدینہ طیبہ میں قرضہ لیا تھا کسی سے اور قرض چکا نہیں پا رہا تھا، اور وہ بھی صحابی ہیں جن سے قرضہ لیا ہے. انہوں نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس. توجہ سے حضرت عمر نے اس قرضدار کو بلایا، قرض جس کے اوپر تھا بلایا، کہا کہ ان کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہا میرے پاس کچھ چیز ہے نہیں، ادا کر دوں گا، مجھے مہلت چاہیے، ٹائم چاہیے. کہا کتنا ٹائم؟ بس 2 دن کا وقت دے دیں، میں جاؤں گا اپنے وطن اور آ کر کے مدینے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں. لیکن اب وہ پکڑا گیا ہوا آدمی ہے، اس کو چھوڑے تو کس کی ضمانت پر چھوڑے؟ ظاہر سی بات ہے کورٹ میں جب تمہاری گرفتاری ہو جائے، کچہری میں کورٹ میں حاضری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضامن ہوتا ہے جس کی ضمانت پر تمہیں بیل دی جاتی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کوئی تمہارا ضمانت لینے والا ہے یا مدینے میں؟ کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر سے، یا امیر المومنین یہاں پر کوئی میرا ایسا ہے نہیں جو ضمانت لے سکتا ہے کیونکہ میں نیا ہوں، ضمانت کوئی لینے والا ہے نہیں. کہا پھر کیسے جائے گا، بیل کیسے دی جائے گی؟ بھرے مجمع میں سے ایک صحابی حضرت ابو درداء کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ بندہ 2 دن کے بعد نہیں لوٹا تو تمہیں جیل میں رکھا جائے گا. ضامن کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا مجھے تسلیم ہے. حضرت عمر کے پاس انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بندہ چلا گیا. 3 لوگ ہیں یہاں پر، ایک قرض دیا ہوا آدمی، ایک قرض لیا ہوا اور ایک ضمانت دیا ہوا. یہ تینوں لوگ عدالت سے ریلیٹڈ ہیں. ابھی 2 دن گزر گئے، حضرت عمر انتظار کر رہے تھے. شام قریب آ گئی، عدالت لگی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا کہ فلاں جو قرضدار تھا آیا؟ لوگوں نے کہا ابھی نہیں آیا. کہا بلاؤ ابو درداء کو جنہوں نے ضمانت دی تھی. بلایا گیا، کہا تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے، تم نے جس کی ضمانت لی تھی وہ نہیں آیا. حضرت ابو درداء کہتے میرا یقین ہے وہ آئے گا، میرا یقین ہے وہ آئے گا. مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ دیہات کا رہنے والا دوڑتا ہوا آ گیا، قرضہ واپس لے کر کے آیا. حضرت عمر کے پاس جب اس نے رکھا کہ یہ میرے قرض کی واپس میں امانت لے کر کے آیا ہوں، بلائیں اس صحابی کو جن کا قرضہ میں نے لیا تھا. وہ صحابی آئے، کہا کہ 2 دن کا یہ وقت لیا تھا اور واپس لا کر تمہارا قرضہ دے دیا ہے. اس صحابی نے کہا امیر المومنین میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے قرض.
واپس نہیں چاہیے. عجیب معاملہ. کہا میں معاف کرتا ہوں. اب سنو, ہر ایک سے حضرت عمر نے پوچھا, اس دیہاتی شخص سے پوچھا. تینوں کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج ہمارے لیے. اس قرضدار سے پوچھا, تو بھاگ گیا تھا, اپنے گھر گیا تھا, اور یہاں مدینے میں کوئی تجھے پہچانتا نہیں تھا, گیا تھا تو واپس وہیں سے وہیں چلا جاتا کہیں تو تجھے ڈھونڈنا مشکل ہوتا. کیا بات ہے کہ تو واپس لوٹ کر کے آیا اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے؟ وہ غریب انسان کہتا ہے, امیر المومنین چاہتا تو میرے پاس راستے سے ادھر بھاگ جاتا. مسلمانوں سنو, جو لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے غبن کر کے کھا کر کے بیٹھے رہتے ہیں, وہ ایک صحابی ہے, غریب ہے, کہتے ہیں امیر المومنین میں چاہتا تو ادھر سے بھاگ کر چلا جاتا, لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں چلا گیا تو بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام غدار ہوتے, کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں. میرے عمل سے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی انگلی نہ اٹھائے, اس لیے میں واپس آ گیا. دوسرے وہ صحابی کو حضرت عمر نے پوچھا جنہوں نے ضمانت دی تھی, ابو دردا, تم تو اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے, تم نے ضمانت کیوں دے دی؟ کیا یقین تھا تمہارا کہ یہ آئے گا؟ حضرت ابو دردا کہتے ہیں ڈر تو سب کو تھا, اجنبی کو کون ضمانت دیتا ہے, لیکن یا امیر المومنین بات اتنی تھی پورے مجمع میں سناٹا تھا, ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. میں صرف اس لیے کھڑا ہو گیا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا, کوئی حضور کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے غلاموں میں رواداری ختم ہو گئی ہے, لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ چھوڑ دیا, معاف کر دیا, کہا تمہاری وجہ سے تو مقدمہ ہوا تھا, جب وہ قرض لے کر واپس آیا ہے تم نے معاف کیوں کر دیا؟ اس صحابی نے بھی کہا یا امیر المومنین چاہتا تو میں یہ رقم لے کر چلا جاتا, لیکن میں نے بھی دل میں یہ سوچا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے. تینوں کا عمل حضور سے ریلیٹڈ ہے, تینوں کا عمل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے. اے سنیو, کیا آج ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے دکان میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے تم 1 روپیہ زیادہ کسی کو ڈال دو, 1 روپیے سے تمہارا کچھ ہوتا نہیں, لیکن سامنے آئے ہوئے آدمی کا ایمان بگڑ نہ جائے, کہیں تمہارا چہرہ, تمہاری داڑھی, تمہاری ٹوپی, تمہارے نام سے وہ دل میں یہ نفرت نہ پال لے کہ محمد عربی کے غلام جھوٹے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. تمہارے عمل سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھائی جا سکتی. اس لیے ہونا بھی تو انگلینڈ کی بات ہے, ماضی قریب کی بات ہے, بس میں ایک کنڈکٹر نے ایک نوجوان کو ½ پاؤنڈ جو پینی ہوتی ہے وہاں پہ ½ پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا, ٹکٹ پیسے لے کر کے واپس جو چینج دینا تھا ½ پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا. وہ نوجوان نے لے لیا, رکھ لیا, کہا اس کو کیوں لوٹاؤں, اس کو کیوں لوٹاؤں, لے کر بیٹھا رہا. 1 گھنٹے کا سفر تھا, دل میں 2-3 مرتبہ خیال آیا ½ پاؤنڈ لے کر کروں بھی کیا, اس کو دے دیتا ہوں. پھر دل میں خیال آیا اس کو دے کر کیا کروں اس کافر کو. بعد میں اسی کشمکش میں بات ایسی آئی کہ وہ نوجوان کہتا ہے بس سے اترنے سے پہلے میں نے وہ ½ پاؤنڈ کنڈکٹر کو دے دیا, کہا آپ نے 1 گھنٹہ پہلے میرا ٹکٹ نکالا تھا, اس میں یہ ½ پاؤنڈ آپ نے زیادہ مجھے لوٹایا تھا, یہ لے لیجیے آپ کی. وہ کنڈکٹر کہتا ہے یہ غلطی سے ½ پاؤنڈ زیادہ نہیں گئے تھے, مسلسل کئی سالوں سے میں اسلام کو پڑھ رہا ہوں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم چیپٹر میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ سب سے زیادہ امانتدار تھے. میں نے آج یہ طے کیا تھا کسی مسلمان کو میں دیکھوں کہ وہ 1400 سال پہلے والی امانت اب بھی باقی ہے یا نہیں. تو نے ½ پاؤنڈ لوٹا کر کے میرے ایمان کو مضبوط کر دیا, اب میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت رسول. تمہارا چھوٹا سا عمل, وہ نوجوان کہتا ہے ½ پاؤنڈ میں میرا اسلام بیچ بھی سکتا تھا اور لوٹا دیا ہے تو کسی بندے کے حضور کی غلامی میں داخل ہونے کا سبب بھی بن گیا.
اسی لیے عزیزان گرامی اوقات ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے، ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے۔ صرف آج کے دور میں آپ کو احساس میں یہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن تمہارے متعلق کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کی سرٹیفکیٹ کے بعد کسی کیڑے مکوڑے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی آپ کو؟ دنیا آتنکواد کہے، دہشت گرد کہے، ٹیررسٹ کہے، ہزار بار کہے، ہماری پیشانی پر چپکا کے گھمائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میرا مولا فرما رہا ہے تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو، اور خیر امت رہیں گے کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ خود فرما رہا ہے۔ اور ایک بات، چھپ چھپ کر کے جینے کی بھی ضرورت نہیں۔ نام مسلمان ہے تو اعلان مسلمان۔ کوئی جرم تو نہیں کیا نا اسلام میں آ کر کے، یا اسلام پر چل کر کے کوئی جرم ہے؟ اور یہ نام چھپانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، جو خالق کائنات ہے۔ فخر کرنے کی ایک دو چیزیں نہیں، ہزاروں چیزیں تمہارے پاس، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کے حالات میں ہر کوئی احساس کمتری میں مبتلا، ڈرانے کی صورت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کی جاتی ہیں، ادھر سے اٹھاؤ ادھر پہنچاؤ، ویڈیوز ہوں، فوٹوز ہوں، سب مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم بہت گئے گزرے ہوئے ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ اعلاناً کہتا ہوں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ پنچر پترے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹے ہم پر ٹی وی میں ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو؟ بار بار کیوں ڈیبیٹ کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے۔ اور دوسری کسی قوم کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ۔ ہزاروں قومیں اور بھی جیتی ہیں، لیکن الیکشن میں ہمارا ہی نام، ٹی وی پر میڈیا پر ہمارا ہی نام، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، مسجد ہو، محراب ہو، برقع ہو، مسجد ہو، یہی ساری چیزیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس دلانا ہے۔ تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، دنیا کہتی ہے نہیں بہت کچھ ہے تمہارے پاس، بہت کچھ ہے تمہارے پاس۔ اور وہ بہت کچھ کیا ہے جس کو 100 سال پہلے انگریز کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ہاں، اقبال نے کہا تھا، انگریزوں کا یہ نعرہ تھا روح محمدی ان کے پاس ہے۔ حضور سے محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کا جو جذبہ ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اور میں اپنی تقریروں میں پورا فوکس اسی بات پر کرتا ہوں کہ کسی کی شمع اگر مدھم ہو رہی ہو، لو کم ہو گئی ہو، ہم اس کو اور بھڑکا دیں، تاکہ عشق رسول کی آگ جب جلتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس لیے اے سنیوں، اس دور میں فخر کے ساتھ ہی جینا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے، میں بار بار ایک چیز پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہے؟ برا لگے گا آپ کو؟ نہیں، بلکہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ حضور کا غلام کہہ کر پکارے کوئی ہم کو، ہمارے لیے معراج ہے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے ان کی غلامی پر کوئی پکارے مجھے کوئی برا نہیں لگتا، بلکہ میری زندگی کی خواہش ہے، تو اے عزیزو کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہیں ان کے غلام تو کھل کر غلامی کرو۔ یہ داڑیاں چھپا کر کے، ٹوپیاں چھپا کر اور کامن بننے کے چکر میں، سیکولر بننے کے چکر میں منافقت کا دروازہ کیوں کٹکھٹاتا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پورے وفادار انہی کے بن کر رہو۔ آؤ میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو فرسٹ پرائیورٹی تھی، سب سے پہلا درجہ کس بات کے لیے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے، جس کے لیے شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ صحابہ کی ذات آپ کو بتاتا ہوں۔ انس بن نزیر ایک صحابی، حضور ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो सहाबी है, जवान सहाबी, और उनकी बीवी थी, और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फलां जगह से फलां कबीला आ रहा है, ऐसी ऐसी तैयारियां। खत में ये अहम मामलात लिखे गए थे, सीक्रेट थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करवाया। अनस बिन नुज़ैर से कहा, तवज्जो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अनस बिन नुज़ैर से कहा, ये मेरा राज है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे अलावा किसी को ये खत की खबर नहीं होनी चाहिए। बस नबी पाक ने फरमा दिया तो फरमाया। सहाबा का अब अमल क्या है? हुजूर उनके घर से उठ करके बाहर जा रहे, तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बीवी अंदर से आई, महबूबा थी, इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। आई, कहा अनस बिन नुज़ैर से कहा कि अल्लाह के रसूल आए थे, घर में क्या बातें चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह की इज्जत का मकाम और। इस राज की बात में तुम्हें मैं शरीक नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। हद दर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते उस बीवी को कहा कि नहीं, ये बात रसूलुल्लाह की अमानत है। बीवी ने हंसते हुए कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा अनस क्या छुपाते हो, मैंने सब सुन लिया है। मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फला कबीला फला जगह, खत मैंने पूरा सुन लिया। इतना कहना था बीवी का, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिसको मोहब्बत करते, गर्दन पकड़ ली। कहा मैं इस गर्दन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह का फैसला ना आ जाए, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं कि रसूलुल्लाह के राज को इफ्शा करने के जुर्म में मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। गर्दन पकड़ करके ही चले आए, बारगाह मुस्तफा में आए। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दें, मैंने आपके राज की हिफाजत की, लेकिन मेरी ये औरत घर के अंदर से सुन चुकी थी। मैं गर्दन पकड़ा हूं, आका अगर आप फरमा दे तो मैं खत्म कर दूं इस राज को, ये खत्म कर जिससे हद दर्जे मोहब्बत करते थे उस बीवी के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन नुज़ैर से गर्दन छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसी राज उसके पास भी महफूज है। तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा, जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा ना मानना। तुझसे जो इश्क मोहब्बत है वो और है, रसूलुल्लाह से जो अजमत और उनकी इज्जत जो मेरे दिल में है वो और है। इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआजना नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सहाबा की, इसी के मुताल्लिक कुरान कहता है अल्लाह ही के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और इन मोमिनीन के लिए इज्जत है जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आपको एक बात बता दूं, एक हबशी रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, का शादी करना, लड़की कोई देता नहीं, चेहरा रंग काला, नाक चौड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी कराता हूं। अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर भेजा इनको पैगाम दे करके, और उनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे खूबसूरत लड़की है, और इस काले रंग के सहाबी से कहा जा उस घर पर, ये इम्तिहान के दौर है मेरे अजीज, इम्तिहान के दौर है। हुजूर ने फरमाया जाकर कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए। ये काले रंग के सहाबी से आए, उस सहाबी के घर अंसारी के मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटी अंदर थी। इनको आते ही पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? कहा सुना है आपके घर में जवान बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। सादी सी बात, सीधी सी बात। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, उनकी लड़की, उनकी बेटी मदीने की हसीन तरीन खूबसूरत लड़की है और निकाह का पैगाम लेकर के आने वाला हबशी रंग का है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उसके बाद कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। बस इतनी सी बात, मना नहीं किया, कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, अपनी बेटी से पूछ लेंगे, आएंगे तुम्हारे पास।
اس کالے رنگ کے صحابی کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں روز ریجیکٹ ہوتا تھا, یہاں سے بھی ہو گئے. واپس چل پڑے حضور کے دربار. توجہ میرے عزیز, اندر بیٹھی ہوئی وہ دوشیزہ, وہ خاتون, وہ بیٹی انصار صحابہ کی باہر آئی. پوچھا بابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کہاں سے؟ رسول اللہ نے بھیجا تھا. کس لیے؟ بیٹی نے پوچھا باپ سے. باپ کہتا ہے تیرے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا. بیٹی نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ کہا کوئی میچ نہیں ہے, تمہارا اور اس کا کوئی میچ نہیں تھا. میں نے کہا بعد میں دیکھا جائے گا. بیٹی وہیں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے بابا آپ کو پتا ہے آپ نے کس قاصد کو واپس بھیجا ہے؟ آپ نے اس آنے والے کے رنگ کو دیکھا, بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا. کس لیے بھیجا آپ نے وہ نہیں دیکھا. آپ کو تو اس بات کا خیال آنا چاہیے اللہ کے رسول کے کہہ دینے کے بعد پھر اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی, کوئی میچنگ نہیں ہوتی ہے. جب رسول اللہ نے فرمایا ہے فرسٹ پرائیورٹی حضور کی بات ہوتی ہے. یہ صحابی اپنی بیٹی کی بات سن کر واپس لوٹ آئے اور دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں. میرے آقا کے پاس وہ نوجوان صحابی جو اپنی ریجیکٹ کی خبر سنا ہی رہے تھے, یہ دوڑتے ہوئے انصاری صحابی آئے. کہا یا رسول اللہ غلطی کی معافی, میں نے تاخیر کی, اس خطا کی معافی کے لیے آیا ہوں. میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا, تھوڑی دیر کا وقت مانگا تھا. اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں, میری بیٹی بھی دل و جان سے حاضر ہے, آپ کے فرمان پر لبیک ہے یا رسول اللہ. حضور پاک کی بارگاہ میں جب وہ صحابی نے کہا میرے عزیزو یہ صحابہ کا وہ ایمان تھا جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا, اپنی خواہشات کو قتل کر دیا تھا. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے میرے میچ کیا ہے, میری خواہش کے مطابق کیا چیز ہے. آج جیسے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی نوجوان یہ سوچتے ہیں میری مرضی کے مطابق ہو تو عمل کروں گا. نہیں, ہم یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں, اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے, رسول اللہ کی مرضی سے جینے کے لیے آئے ہیں. تاج الشریعہ نے جس کے متعلق کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزو ان صحابہ نے فرسٹ پرائیورٹی جو دی ہے وہ غیرت کے ساتھ جیا کرتے تھے کہ حضور کی بات ہے تو پھر سب سے پہلی بات. جب ہم یہ ساری چیزوں کی طرف آگے بڑھیں اللہ کریم عزتیں پھر نوازے گا, عزتیں واپس آئیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار آئے. جو عزت میں کمی آئی ہے یہ ڈور کے ٹوٹنے سے آئی ہے, یا ڈور کے کمزور ہونے سے آئی ہے. پوری دنیا آج ایڑی چوٹی کا زور صرف اس بات پر لگاتی ہے, اس بات پر لگاتی ہے کہ تم حضور پاک کی محبت کی بات نہ کرو, باقی کوئی بات کرنا کرو. آپ کو پتا ہے نمازوں کی تبلیغ کرنے والے چلے چھٹیاں اور بھی دیگر بہت سارے لوگ موجود ہیں. چھٹی شریف تو سرکار غریب نواز کی میں نے ساتھ میں کہہ دیا, لیکن نمازوں کی صرف عمل کی تبلیغ کرنے والی بڑی بڑی جماعتیں ہیں, ان سے نہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے نہ اسرائیل کو خطرہ ہے. ہاں آپ دیکھ لینا, معلوم کر لینا میری اس بات. اسرائیل جیسا کٹر دشمن اسلام وہ تک کچھ تنظیموں کو کہتا ہے یہ سیف تنظیمیں ہیں, مسلمانوں میں سیف تنظیمیں کون سی؟ جو صرف نماز روزے کی بات کرتی اور کچھ نہیں کرتی بس. ہاں ڈینجر تنظیم وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کہتی. کیوں؟ یہ نعرے سے کس بات کا ڈر ہے, کس بات کا؟ دنیا آج یہ کہہ رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والا, ان کو پتا ہے میرے عزیزو نماز نماز, روزہ روزہ, حج حج, زکات زکات, یہ اعمال ٹھیک ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, ہم بھی عمل کریں گے. لیکن جو قوم حضور کی محبت کی بات کرتی ہے دنیا کو اس بات کا خوف ہے کہ ان جماعتوں کو اگر یہ محبت واپس مل گئی تو پھر یہ عام جوان نہیں رہ جاتا, پھر ان میں کوئی خالد بن ولید کھڑا ہو جاتا ہے, پھر ان کے درمیان صلاح الدین ایوبی آ جاتا ہے.
ہاں جو اچھے خاصے لوگوں کی نیند کو حرام کر رکھتا ہے. دنیا کو پتا ہے صلاح الدین کا نام آج یورپ میں صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے. صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے کیوں؟ میرے عزیزوں صرف ایک جرنیل نہیں تھا, ایک جنگجو نہیں تھا, ایک سپاہی سالار نہیں تھا, بہت بڑا عاشق رسول تھا. بے شک بے شک. بہت بڑا عاشق رسول, ایسا کہ ایک مرتبہ برنس نام کا ایک عیسائی سپاہی سالار تھا. اس نے مسلمانوں کے قافلے کو گرفتار کیا اور ان کو مارا پیٹا, ان کا مال لوٹا. اور جب مارتا تھا تو کیا کہتا تھا برنس؟ سنو, بہت سارے ایسے جو گیدڑ جتھے میں آ کر حملہ کرتے, وہ برنس اسی قسم کا آدمی تھا. موب لنچنگ کیا مسلمانوں کی ملک شام میں, اور مارتے مارتے ایک جملہ کہتا تھا, کہاں ہے محمد, بلاؤ بچانے کے لیے. حضور پاک کی طرف تانا دیتے ہوئے بار بار مارتا تھا. یہ خبر صلاح الدین کو پہنچ گئی. صلاح الدین کے پاس آ کر لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا گیا, مارا گیا. لوٹ مار تو ہر جگہ چلتی تھی, لیکن مارنے والا بار بار کہہ رہا تھا, بولا محمد کو. نعوذ باللہ. یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کی ایسی بیماری چل رہی تھی جس میں لوگوں نے کہا تھا کہ عنقریب ان کی وفات ہونے والی, موت کے قریب والی بیماری تھی, بستر سے اٹھ نہیں رہے تھے. اس وقت جب یہ خبر دی گئی, صلاح الدین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دعا کیا تھا, مولا بس تھوڑی اتنی زندگی دے دے کہ میں برنس کو بتاؤں, اتنی زندگی اور دے دے. اور اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا, بستر سے اٹھے, صحیح بھی ہوئے, واقع ہوا, فوجیں ادھر سے ادھر پھیلائی, اور پھر آپ کو پتا ہے تاریخ میں موجود ہے وہ وقت آ ہی گیا, برنس گرفتار ہوا, صلاح الدین ایوبی کی فوج کے نرغے میں آ ہی گیا. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن تو بقرعید آتی ہی ہے. صلاح الدین کے بعد جب وہ قیدی گرفتار ہو کر آیا, صلاح الدین کی ایک بات بہت مشہور تھی, وہ بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کرنے میں مشہور تھے, بڑے بڑے جرنیلوں کو سپاہیوں کو آزاد کرتے تھے. 1 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کیا جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے تھے, بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا. برنس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا, پوچھا صلاح الدین نے, کیا گمان ہے تیرا میرے متعلق؟ اس نے کہا اب تک جو سنتا آیا وہی ہے کہ آپ رحم دل ہیں, خیر خواہ ہیں, اور بہت جلدی آزاد کرتے ہیں. صلاح الدین نے کہا اب تجھے اگر آزاد کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کا عذاب آئے گا. اور اس کے بعد تلوار اٹھائی, اس کی گردن پر رکھا. 2.5 سال پہلے تو نے کمزور مسلمانوں کو یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو, کہاں ہے یہ دیکھ, محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیری گردن دینے کے لیے بھیجا ہے, تو رسول اللہ کو پکارتا ہے. ابھی غلام جب تک زندہ ہے وہ کافی ہے. اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزوں, صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں 2.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے, اس بات کے انتظار میں کہ جب تک حضور پاک کی طرف سے جواب نہیں دوں گا اس وقت تک صلاح الدین کبھی بستر پر 1 رات بھی نہیں سوئے, کھلی زمین پر سوتے تھے اور کبھی پیر پھیلا کر نہیں سویا, کبھی پیر پھیلا کر نہیں سویا. جب نبی پاک کی شان میں کوئی کتا بھونک رہا ہو, صلاح الدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بستر پر پیر پھیلا کر سو سکے. یہ عشق تھا, یہ عشق تھا جس کی بنیاد پر وہ 12,000 کا لشکر لے کر ایک بار اترا تھا اور 4 لاکھ کی فوج کو کھدیڑ کر رکھ دیا تھا. یہ طاقت و قوت میرے عزیزوں حضور کی محبت سے آتی ہے, حضور پاک کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ, اللہ تمہارا رعب خود قائم فرمائے, تمہارا رعب اللہ قائم فرمائے گا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تنظیمیں بنانا چاہیے, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فوج بنانی چاہیے. میں کبھی اس بات کی بات نہیں کیا, اسی لیے ڈرتے نہیں, ہم کوئی سیکریٹ میٹنگ بھی نہیں کرتے تھے. آج لوگ ہماری جاسوسی میں اتنے پیش ہیں, بہت ادھر کی خبر اٹھاؤ ادھر کی خبر لے جاؤ, ہر چیز کر لو میاں. ہم چھپ کر کے کوئی بات کریں تو تمہارے پاس لگے, ہم جو بات کرتے کھلے میدان میں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جامع عشق محمد اپنے جوانوں کو پہنانا چاہتے ہیں جسے پہننے کے بعد گلی کوچوں سے بھی گزرے تو کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہوتا ہے.
कोई लड़ने भिड़ने की बात मैं नहीं कर रहा, जामा इश्क रसूल पहन करके निकलो। इसलिए कि आप देखो आज के मजमे में, अभी मैं एक नारा लगाऊंगा, जवाब आप खुद ही देंगे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्यों आला हजरत, आला हजरत, ये तो दो वर्ड है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप जवाब में आला हजरत इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात को गुट्ठी में पी चुकी है। इश्क का नाम आए, मोहब्बत का नाम आए, बरेली का इमाम का नाम ही आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ 100 साल पहले हुजूर की मोहब्बत करने वाला एक वफादार गुलाम बरेली की जमीन पर सो चुका है, लेकिन हर जलसे की रौनक बना हुआ है, हर जलसे की जीनत बना हुआ है। और इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ, ये इश्क मोहम्मद का जामा जो पहनता है वो मरता कभी नहीं है। अल्लाह उसके नाम को हमेशा जिंदा रखता है, सलामत रखता है। और जो गुस्ताखी कर रहे हैं, इन कीड़ों का तो चंद दिनों के बाद पता भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी। आप तो आज जान रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को नाम भी मालूम नहीं होगा, कौन पाखंडी था, कौन भोगता था, पता ही नहीं मालूम। एक बहुत लंबी लिस्ट है गुस्ताखों की, 1400 साल से, सब पता है, याद रखा है आपने? किसी का नाम याद है? कितने गुस्ताख आए, कितने भोंकते रहे? नहीं, आए और चले गए, मौसम के साथ आते, मौसम के साथ जाते। लेकिन 800 साल पहले जो आशिक रसूल पुकार रहा था, शरफुद्दीन बूसीरी, उसका कसीदा बुर्दा हर एक को याद। बेशक बेशक सुना है कि नहीं सुना है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जुबान तुम्हें आती नहीं अरबी, लेकिन फिर भी ये जुमले आते हैं। क्यों? हुजूर के इश्क में बोले हुए जुमले। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अरबी में सादी शिराजी ने कहा, लेकिन जब कभी ये बंदा आज भी पढ़ता है तो झूमने लगता है, मतलब माना मालूम भी ना हो। गुस्ताखों को याद नहीं रखा जाता, आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था, तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लख नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किते महर अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान। मेरे अजीजों, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये तो दुनिया की बात है, ये दुनिया की बात। आज मैं आपके दरमियान यहां से खिताब कर रहा हूं। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी है, हाँ यहीं सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहां से लेकर बंगाल की खाड़ियों, गुजरात से लेकर कश्मीर तक, हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देख कर आ रहा हूं। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर का नाम लो, हुजूर का नाम लो, तो फिर ये इनके अंदर जो हलचल है, ये मोहब्बत है, ये बेदार होती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये डीएनए पूरी जगह का एक ही है, हुजूर की बात। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे दुनिया आज पहचानती है तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का नेता है, इसलिए पहचानती है कि हुजूर की इज्जत पर बात आए तो ये जवाब देता है। जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसी के साथ कुछ तुम्हारी इस्तिकामत के लिए मैं बातें बता दूं। इस्तिकामत के लिए देखो, मुसीबतें आएंगी, हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे।
اور کھا کر کے آرام کرتے رہو، پھر تمہیں بلال حبشی کو بھی یاد رکھنا ہوگا، خباب ابن الارت کو بھی یاد رکھنا ہوگا، زید بن دسنا، خبیب ابن عدی کو یاد رکھنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں صرف زخم نہیں کھائے ہیں، آگ بھی برداشت کی ہے، اور ان کی پوری چمڑیاں گلا دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ جمے رہے، استقامت کے اس میدان پر ڈٹے رہے۔ آپ کو پتا ہے جب بلال حبشی مدینے میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کر، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، جو امیر المومنین ہے وقت کے، اور وہ بلال حبشی کو آقا کہہ کر پکارتے۔ حضرت بلال کہتے سرکار میں غلام آدمی، امیر المومنین میں غلام آدمی، حبشی آدمی، آپ جب آقا کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کہتے آپ قریب آئیے، اپنا جبہ اٹھائیے۔ جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر عمر فاروق بوسے لیتے اور کہتے جو زخم تم نے رسول اللہ کی محبت میں کھائے ہیں وہ دنیا نے نہیں کھائے ہیں، وہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، حضور پاک کی محبت کے بعد پھر استقامت کا امتحان بھی ہوگا۔ آج جو جگہ جگہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، اگر تیار ہو تو پھر میں آگے بات کروں۔ حضور کی محبت پر امتحان دینے کے لیے ہر جوان اگر تیار ہے تو پھر آگے بات کی جائے گی۔ بار بار تمہیں کوئی کچھو کے دیتا رہے، وسوسے ڈالتا رہے، سوشل میڈیا پر تمہارے جذبات کو ابھارتے ہوئے تمہارے لیے گندی باتیں کرے کہ یہ کٹ رہے ہیں، ملے کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، غزہ میں ان کے ساتھ ایسا وناش کیا جا رہا ہے، 20,000 لوگوں کو مار مار کر بارود سے راکھ بنا دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں تمہارے پاس لاتے ہیں تو کچھ جوان یہ سمجھتے ہیں ہم نروس ہو گئے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں، ان کا جواب کیا دیں؟ صحیح بات تو ہے، شام میں بھی کاٹے جاتے ہیں، عراق میں بھی مارے جاتے ہیں، افغان میں بھی، برما میں بھی، یمن میں بھی، ہر جگہ ہماری موت ہے، ہماری موت ہے۔ اور اس کو ظالم یہ بتا بتا کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سچے ہو، تمہارا دین سچا، تمہارا خدا سچا، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو؟ تم نا امید اور مایوس نہ ہونا، اے نوجوانوں بات اتنی کرنا، اتنی بات کرنا۔ اے نادان تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، تجھے پتا نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ رسول اللہ کو شمع سمجھتے ہیں، اور جتنے ہیں یہ پروانے ہیں، اور پروانہ ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ پروانے کو دیکھا ہے آپ نے؟ پروانے کو دیکھا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے پتنگے جو شمع کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اپنی جان دے کر چلے جاتے، جب تک پروانہ مرتا نہیں، جاتا نہیں ہے وہاں سے، وہ شمع کے سامنے جان دے کر جاتا ہے۔ اور پروانہ جو لفظ ہے نا، اسی کو کہا جاتا ہے جو جان دینے تک کے وہاں گھومتا رہتا ہے، جان جانے تک۔ اسی لیے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوے جانانا، یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا۔ اس لیے اے نوجوانوں، اگر ہماری موت ہوتی ہے تو ویسی بھی کسی ہاسپٹل میں ہو جائے یا کسی گھر میں ہوگی تو ایک نہ ایک دن تو آنا ہے ملک الموت کو ہمارے گھر، اور اس کے بعد یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی۔ جب مرنا ہی ہے، اس دنیا سے جانا ہی ہے، تو کیوں نہ نام مصطفیٰ بلند کر کے جائے، حضور کی غلامی میں جی کر کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہم یہاں سے جائیں گے تو قبر میں کسی کا باپ نہیں آتا، آمینہ کا لال تشریف لاتا ہے، رسول پاک تشریف لاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی کوئی نیتا، کوئی سرکار، کوئی بڑا سا بڑا آدمی تمہاری سفارش کے لیے تیار نہیں۔ ہماری ماں چھوڑ دے گی، قیامت کا حال یہ، ماں اپنے بچے سے بھاگتی رہے گی۔ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ، قرآن تینوں باتیں کر رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے دامن چھڑا رہی ہوگی، باپ بھی دور جا رہا ہوگا۔ وہ قیامت کا منظر، اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور یہ گر رہی ہوگی، میں اس کو سنبھال رہا ہوں گا، ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا، دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہم بات یوں ہی نہیں کرتے، جس سے ہمارا سامنا ہونا ہے، جس کے دربار میں ہمیں پیش ہونا ہے،
اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، جب تمہیں حضور کے پاس جانا ہی ہے، سفارش ان کی کروانی ہی ہے، ان کے ساتھ جنت جانے کی بات کرتے ہی ہو، تو پھر ادھر ادھر کی بات کیوں؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں اگلا زمانہ کیا ہوگا، بھوشوانی کے لیے لوگ جوتیشوں کے پاس جاتے ہوں گے، ہم بھوشوانی کرتے نہیں ہیں، لیکن حضور نے جو فرمایا اس کے لیے ہم اٹل ہیں۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، میرے نبی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پورے روئے زمین پر ہر جگہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ ہو جائے، ہر جگہ ہوگا۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہیں آتی، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو اگرچہ یہ بات پسند نہیں آتی ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا، میرے سے ہو کر رہے گا، ہر جگہ سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوگا، ہر کوئی صاحب ایمان ہوگا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا۔ ہماری یہ باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں تو کیا کریں، 1400 سال سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، چٹی والے بابا نہیں ہیں، ہاں مائنڈ پروگرامنگ والے، مائنڈ ریڈنگ والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی باتیں تمہارے تک پہنچانے والے۔ تمہاری چٹی غلط ہو سکتی ہے، مدینے کی خبر کبھی نہیں جھوٹی ہو سکتی، کبھی نہیں۔ حالات اگر آج بگڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے، یقین ہے نا انشاءاللہ؟ یقین ہے تو پھر آؤ حضور کے دربار میں، وہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں تک لے جانا چاہتے ہو؟ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، آج پیٹروٹ میزائل بن چکے ہیں، لوگ چاند پر جا چکے ہیں اور سورج پر کمندے ڈال کر اس سے الیکٹرک حاصل کر رہے ہیں، بہت ترقی ہو چکی ہے۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں، ہم بہت آگے نہیں جانا چاہتے، ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں، پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ میں اپنی قوم کو وہاں تک پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے خالد بن ولید کی تلوار کی جھنکار سنائی دینے لگے، اور پیچھے جاؤ اتنا پیچھے کہ حیدر کرار کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دینے لگے، اور پیچھے جاؤ اتنا کہ عمر ابن خطاب کی عدالت کا منظر نظر آنے لگ جائے، اور پیچھے جاؤ اتنا کہ صدیق اکبر کا حق کو اور ان کا بیان سنائی دینے لگ جائے، اتنا پیچھے چلے جاؤ کہ مسجد نبوی میں پہنچ جاؤ، اپنے کانوں سے رسول اللہ کی آواز آنے لگ جائے۔ ہمیں جینا ہے حضور پاک کے نام سے، تم جتنا بھی چھپاؤ لیکن دنیا حضور کے نام سے ہی تمہیں جانتی ہے۔ اور آج میں یہ بات کے ساتھ اب اپنی گفتگو ختم کرنے پر آ گیا ہوں۔ آخری میرے جملے ہیں، یاد رکھو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہماری مسجدیں، ہماری فاتحہ کی محفلیں، ہمارے جلسے جلوس، ہر چیز، یہاں تک کہ قبر کی مجلس، قبر کی مجلس ہو، قبر کے سوالات ہو، اس کے بعد حشر کا میدان ہو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، پیدا ہونے کے دن سے لے کر، پیدا ہونے کے دن سے لے کر جس دن بچہ پیدا ہوا، اس دن سے لے کر جو کان میں اذان دی گئی ہے، اس دن سے لے کر کے ہمارے بچپن کی بات، بسم اللہ خانی کی محفل ہو، کہ ہمارے درسگاہ جانے کی محفل ہو، اس کے بعد ہماری شادی کی محفل ہو، ہماری اولاد کی محفل ہو، زندگی کا ہر شعبہ، قبر میں جانے کے بعد بھی، حشر میں جانے کے بعد بھی ایک جملہ یاد رکھو، وہ جو نہ ہو تو
वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, हर शोबे में हुजूर ना हो तो कुछ ना हो। कुछ ना हो। जब हमें ये पता है हर शोबे में हुजूर की जरूरत है, बुलाओ तुम अजाने पुकारो। क्या किसी अजान की कंप्लीट मुकम्मल होना हो सकता है हुजूर का नाम छोड़ करके? बिल्कुल नहीं। नबी पाक का नाम छोड़कर कोई नमाज नहीं है तुम्हारी हुजूर पाक पर सलाम भेजे बगैर। बेशक कोई नमाज नहीं, जिंदगी का कोई शोबा है ही नहीं। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। उस नाम पाक को हर जगह पर पाओगे, इसलिए आओ वफादारी के साथ जीते, वफादारी के साथ जीते हैं, सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं। हालांकि इस तरह बह जाने के बाद कई लोगों का इम्तिहान आ चुका है। हाँ, कई लोगों का इम्तिहान है, सकता जिसकी उसकी बात करनी चाहिए। यूपी में तो हम जाकर देखते हैं गाड़ियों पर वहां झंडे हर 5 साल पे बदलते रहते हैं। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट है वो झंडे वही लगाते हैं। हम उस कौम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, अपना नारा। या रसूल अल्लाह। बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मसलहत और हिकमत के इस दरिया में बह जाते हैं, नहीं, थोड़ा सा हमें भी पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा हमें भी कशका लगा लेना चाहिए, कभी धोती भी पहन लेनी चाहिए, दिल रखना चाहिए। बिरादराने वतन है सारी बातें, ये सब बातें आज की इन सुलह कुल्लियों से जो आ रही, ये मुनाफिकीन से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो, शिर्क तुम्हारे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकता, कुफ्र कभी नहीं आ सकता। हालात के इन बहाव पर जो बह गया वो इम्तिहान में खत्म हो गया, वो चला गया, और जो जमा रहा चाहे जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह को अकबर मानता हूं तो अकबर ही है। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नारे में किसी को दिक्कत है? हाँ, आगे की कुछ बातें ये, मैंने कल ये एक बात कहा, तवज्जो, तारीख में जाओगे अगर, बाज लोग ये कहते हैं अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गए, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती, मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, काबे को हर तरह की बुराइयों और आलाइशों से पाक किया और शिर्क और कुफ्र से पाक किया। उस काबे मुकद्दसा को मेरा यकीन है मेरे आका का कोई गुलाम आएगा, कुफ्र और शिर्क से पाक करेगा और उम्मत मोहम्मदिया के हवाले करेगा, जहां से नाकूस बचते हैं इंशाअल्लाह आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाउमीदी के साथ जीना यह हमारे लिए हराम है, हराम है। हम रसूलुल्लाह के दीन पर कायम हैं, तो हमारे पास किसी चीज की कमी हो तो फिर इधर उधर मुंह उठाएं। जिस दीन में अल्लाह ताला ने किसी बात की कमी नहीं रखी, उस कौम को यह जेब नहीं देता कि वो दूसरी प्रॉपर्टी पर नजर करे। जरूरत नहीं है, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। और फिर आला हजरत की बात मैं बताता हूँ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर के दरबार में जो है इज्जतों के साथ, इज्जतों के साथ। लखनऊ से एक राफजी कुत्ता 2 साल पहले धर्म परिवर्तन करके निकला था, नाम भी बदल लिया था,
ٹی وی میڈیا والوں نے بہت ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر چرچے کیے تھے، دیکھو مسلمان چھوڑ چھوڑ کر کے آ رہے دین اسلام، ایکس مسلم ایک بھی مل جائے بٹھایا جائے گا اونچی کرسی پر، باقی ایکس جو دوسرے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں دین اسلام میں روز داخل ہوتے ہیں، ان کو نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں چیز چھوڑ کے ادھر کیوں آئے، نہیں، اسلام چھوڑے ہوئے کو ہاٹ سیٹ پر بٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا بات تھی، کیوں آئے۔ یہ تو صرف اور صرف یہ ایک طور پر لوگوں کے درمیان ٹی آر پی حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، باقی ان کی پرسنل زندگی کو دیکھو، جو چھوڑ کر کے گئے تھے 2 سال نہیں گزرے کہ وہاں سے بھی کک مار کر نکال دیے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اپنے گھر کا بن سکا، نہ اپنے قوم کا، نہ اپنے دین کا، نہ ہی ان کا ہوا جن کی جوتیاں اٹھا کر کے جینا چاہتا تھا۔ کہاں سے وہ قبول کریں گے، وہ دوسرے کاسٹ کو نہیں قبول کرتے، تجھے کہاں سے لیں گے، کہاں سے لیں گے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور پاک کی بارگاہ سے جو نکلا ہے ذلت کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، اور جو حضور کے دربار میں آیا ہے عزتیں تو اتنی۔ اس بلال حبشی کو دیکھو، مکہ والے جن کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، 6 سال کے بعد جب وہی بلال حبشی رسول اللہ کے ساتھ واپس مکہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تھے، مکہ میں پہلی اذان ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا، کعبے کی چھت پر، تاکہ مکہ والے دیکھیں جس محمد عربی کے غلام کو تم مارتے تھے، سزائیں دیتے تھے، انگاروں پر سلاتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اسی غلامی کی جزا پر کعبے کی چھت پر پہنچا دیا۔ جو نبی پاک کی غلامی میں زخم بھی کھائے، مولا کریم اس کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ طے ہے، ہمارا جانا تو ہے ہی دنیا سے آج یا کل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے مر جانے سے اسلام بھی ختم ہو جائے گا، یہ جوش و جذبہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن فرمائے گا، ایک چراغ گل ہوتا ہے، 100 چراغ حضور کی محبت کے روشن ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، کفایت علی کافی کا نام جو جانتا ہو وہ سمجھتا ہے، مراد آباد کے اس عالم ربانی جن کی زبان میں اللہ نے بلا کی تاثیر دی تھی، جب بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، حضور کی محبت میں دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا، اس لیے کہ انگریزوں کے زمانے سے آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے، توپوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا علماء کی زبانوں سے ڈر لگتا۔ زبانیں یہ اثر دکھاتی ہیں۔ کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریزوں نے جسم پر استری پھیری تھی، جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے، لیکن وفادار مصطفیٰ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہفتہ بھر کے بعد کفایت علی کافی سے پوچھا گیا، آ جاؤ ہم منصب بھی دیں گے، وزارت بھی دے دیں گے، شاہی خزانے سے ہر مہینے وظیفہ بھی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، ہم نے جو بیچا ہے وہ حضور کے ہاتھوں میں بیچ دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ کہا اسی بات کے انتظار میں جیتے ہیں، اسی بات کے انتظار میں جیتے ہیں، عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو۔ کفایت علی کافی کو مراد آباد شہر کے چوراہے پر لا کر پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ جانتے ہو آخری خواہش پوچھی گئی، کوئی خواہش ہے؟ بیوی بچوں سے ملنا، ایک پراپرٹی کی جائیداد کی وصیت کرنی ہے۔ کفایت علی کافی نے کہا جس نے ان کو پیدا کیا وہ مسبب الاسباب، ان کا مالک و مختار ہے، وہ ان کے رزق کا مسبب الاسباب ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو آخری خواہش کیا ہے، تو بس میں ایک نعت رسول پڑھنا چاہتا ہوں، جانے سے پہلے یہ کہہ کر کے جاؤں گا۔ اور رقم ہو گئی تاریخ میں، یہ پڑھا تھا کفایت علی کافی نے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان پھانسی تو دے دی۔ اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے، 8 دن تک جشن منایا تھا انگریزوں، یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں۔ غدر جس کو کہتے ہیں انگریز، 1947 کی آزادی سے تقریباً 90 سال پہلے یہ
अभियान शुरू हो चुका था, तहरीक शुरू हो चुकी थी 1857 की, जब किफायत अली काफी को फांसी दिया। अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था। किस बात का जश्न था? कि एक ऐसा आदमी हमने मार गिराया है जो बार बार मोहम्मद अरबी की बात करता था, रूह फूंकता था जवानों में, मुसलमानों को बेदार करता था। अब कौन उठाएगा, अब कौन बेदार करेगा? उन जालिमों को पता नहीं, एक मुरादाबाद शहर में तुम किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, उसी के पड़ोस शहर में मौला बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। एक आशिक को तुमने फांसी दे दी। यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे अजीजों, ये कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं खत्म होगा। मैं बहुत देर पहले ही कह चुका था, ये मेरे आखिरी जुमले हैं, लेकिन मुझे कहा गया